آج قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھیں گے۔ پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 44۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی کمال کی آیت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے۔ اب ذرا آیت کے بارے میں سنتے ہیں، ون آف دا امیزنگ آیت، یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، یہ رب قہار و جبار کی شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ ویسے ایک مزے کی بات غور کی جائے تو اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، یا گھر کا کوئی سامان ہے جس کا وہ خود مالک ہے، اور اس سامان کو وہ توڑ دے، وہ جلا دے، تو کیا اس نے ظلم کیا؟ اس کی چیز تھی، وہ اس نے کر دیا، مالک بھی وہی تھا نا۔ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا خالق و مالک کون ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کا ہے نا۔ اس کی مرضی، وہ جس چیز کے ساتھ جو بھی کرے وہ بھی تو ظلم نہیں ہے نا۔ جب مالک ہی وہی ہے، اس کا خالق وہی ہے، اس کا یوں سمجھیے سب کچھ اسی کا ہے، تو بھائی جس کا سب کچھ ہو، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، وہ ظلم کہاں سے ہو گیا؟ مگر سبحان اللہ، اس کی شان کریمی دیکھیں کہ اس نے سبحان اللہ اپنی ذات پر، اپنی رحمت پر یہ مقرر فرما لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے، وہ خالق ہے نا۔ لیکن اس نے اپنی رحمت کے ذمے پر کیا لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا۔ وہ تو انتہائی مہربان رحم والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں ہی فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، رمضان آتا ہے، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ شب قدر آتی ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چاند رات عید کی آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ فرمایا پورے رمضان میں جتنے بخشیں اللہ اس تمام کی تعداد کے مطابق ایک رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، ہر جمعہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں۔ اب یہ بندہ ہے جو اس بخشش کے راستے کو چھوڑ کر، اس رحمت کے راستے کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ وہ تو رحمان ہم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو پھر یہ دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں، پچھلی امتوں پر عذاب بھی آئے، پھر یہ سب کیسے؟ تو اگلا جز اس آیت کا کیا پڑھا ہم نے؟ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ واٹ ایور جو ہم پر آتا ہے نا، وہ ایکچولی ہماری وجہ سے آتا ہے، ہم خود اپنے اوپر یہ آفت لا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔